بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 پڑھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا وعدکم اولیاء تلقون علیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلہ وابتغاء مرضاتی تسرون علیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ یا ایھا الذین اے ایمان والو لا نہ تتخذوا تم بناؤ آدم میرا دشمن و آدم وعدکم اور اپنے دشمن اولیاء دوست تلقون تم پیغام بھیجتے ہو علیہم ان کو بالمودۃ دوستی کے وقد اور بے شک کفر کیا یا جو کفر کرتے ہیں بما اس کے ساتھ جاءکم تمہارے پاس آیا من الحق دین میں یخرجون جلا وطن کیا یا وطن سے نکالا رسول کو وإیاکم اور تم کو ان کے تؤمنوا باللہ تم ایمان لائے اللہ پر ربکم اپنے رب پر ان اگر کنتم تم خرجتم نکالے گئے یا نکلے جہاد پہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وابتغاء اور چاہنے کو مرضاتی میری رضا تؤثرون تم چھپا کر یا تم پوشیدہ رکھتے ہو علیہم ان کی طرف بالمودۃ دوستی وانا اور میں عالم جانتا ہوں بما جو اخفیتم چھپاتے ہو یا چھپانا چاہتے ہو وما اور جو اعلنتم تم ظاہر کرتے ہو ومن یفعلہ اور جو کرے یا کرتے ہو منکم تم میں سے فقد تو بے شک ضل گمراہ ہے بھٹکا ہوا ہے سواء سیدھا سبیل راستے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے مومنو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم تو ان کو دوستی پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا منکر ہے، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدائے تعالیٰ پر ایمان لائے پیغمبر کو تم جلا وطن کرتے ہو، تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اندر جو چھپے ہوئے بھی ہمارے راز ہیں ان کو جانتا ہے، بے شک وہ کسی پہ ظاہر ہیں یا نہیں۔ اسی طرح ادھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے خاطر اپنے مذہب کو اپنے دین کو بچانے کے لیے نکل آئے ہو لڑنے کے لیے مکے سے، تو اپنے جو دشمن ہیں ان کو پہچانو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تم اگر انہیں چھپ کے دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو تو وہ بھی مجھے پتہ چل رہا ہے۔ 8 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک صحابی حضرت حاطب تھے، انہوں نے اس بات کی اطلاع ایک خط کے ذریعے بھجوا دی قریش مکہ کو، ٹھیک ہے، جو کہ ان کی کوشش ناکام ہوئی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ کفار مکہ تو جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اور پھر فرمایا ان سے دوستانہ برتاؤ کرنا اور ان سے دوستانہ پیغام ان طرف بھیجنا ایمان والوں کو نہیں جچتا، یعنی کہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پیغام بھیجیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ چھپ کے کتنے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چھپ کے ہم کئی ایسے کام کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام کاموں کو جانتا ہے جو ہم چھپ کے بھی کر رہے ہیں اور جو ہم اعلان بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے اس میں کہا گیا ہے کہ تم مخفی طور پر جو بھی اعلان کرتے ہو وہ سب مجھے معلوم ہے، اور اگر تم کوئی غلط کام کر رہے ہو تو وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہو،
ٹھیک ہے، تم سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہو. آپ نے اسٹوڈنٹس اس آیت کو پڑھنا ہے اور اس کے ترجمہ اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھ لینا ہے.